अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा वीलाग उन लोगों के लिए है जो अभी तक हकूमती जो प्रोपेगेंडा था उसका शिकार हुए हैं। दरअसल ये जो हैरी टाइप के लोग होते हैं ना, ये जैसे जो माइक इसके कैमरे के पीछे खड़ा हुआ, ये अपने आप को बहुत बड़ा इंटेल कचूल समझते। तो मैंने फ्राइडे के दिन जब वो वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने तसरीह के साथ कहा था कि हुकूमत के लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि जनाब 6,000 के करीब लोग थे और एयर वाई एक्सेप्शनल, वो आगे गुजर गया। तो जब वो वीलाग करके फारग हुए तो उन्होंने फरमाया कि नहीं जी, एक तो वीलाग बड़ा लंबा हो गया है, दूजा आप इधर उधर बड़ा चले गए हैं, तो इसको दोबारा कर दें। अब जो हमारे दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर फिट है उसमें अगर मुंह से एक दफ़ा कोई बात निकल जाए तो वो याददाश्त से महव कर देता है, इमीडिएट मेमोरी से महव कर देता है। वो फिर दोबारा जब किया तो उसमें ये बात नहीं आ सकी, क्योंकि वो हम जो बात कर रहे होते हैं इनको नहीं समझ आती कि हम वो किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बड़े लाइट अंदाज में कह के आगे गुजर जाते हैं। बात का मकसद भी पूरा हो जाता है, क्योंकि हमें हमारा उस्ताद कीथ जो था वो याद आ जाता है। वो कहता था कि टीवी जो है वो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, बट इट इज़ मोर देन परफॉर्मिंग आर्ट। इसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आपको देना होती है। टीवी जो है वो एक जर्नलिज्म है, लेकिन इट्स मोर देन ए जर्नलिज्म, क्योंकि इसके अंदर आपको परफॉर्म भी करना होता है। तो ये जो बहुत सारे लोग ऐसे बुढ़ावे जैसा मुंह बना के बब 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 करके चले जाते हैं, वो दरअसल टीवी जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो कुछ और कर रहे होते हैं, वो अखबारी सहाफत कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, आप उनका चेहरा बर्दाश्त करते हैं या आवाज सुन लेते हैं और बाकी अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ही कर दे। वाह, ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, इस परफॉर्मेंस के अंदर आपने बहुत सारी बातें बड़े खफी अंदाज के अंदर कह के आगे गुजर जाना होता है। अगर सामने कोई सेंसिबल बंदा बैठा होगा तो मैसेज रिसीव कर लेगा, और इनसेंसिटिव बंदे को बताने की जरूरत ही क्या है, उसके जानने से फर्क क्या पड़ सकता है। तो ये खैर 6,000 का टारगेट क्यों था और ये क्या था, इसके ऊपर हम आपको लेके चलते हैं आज से 8 साल पहले। 8 साल पहले जब इमरान खान साहब का जलसा हुआ और हर तरफ से हाहाकार मच गई, बड़ा जलसा बड़ा जलसा बड़ा जलसा, बल्कि एक साहब ने तो कहा कि 5 लाख का लोग थे, एक ने कहा 8 लाख लोग थे। जब 8 लाख का फिगर क्रॉस किया ना, मेरा बर्दाश्त जवाब दे गई। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने वो नक्शा निकाला, नक्शे में से मैंने वो निकाला, अल्लाह आपका भला करे, उस वक्त ये ग्रेटर इकबाल पार्क नहीं बना था, वो बदामी बाग से आज़ादी चौक तक जो था वो रोड मौजूद थी। अतीक स्टेडियम जो था वो मस्जिद वाली साइड पे था, ठीक है, और मस्जिद और बड़ी 4 रविया सड़क, दोनों तरफ पे 4 लेन की सड़क जाती थी, ठीक हो गया। तो उसके उस वक्त की बात है जब वो जलसा हुआ था। हमने कहा कि जनाब देखिए इसका रकबा टोटल ये है, और इसमें अगर एक बंदा भी पर स्क्वायर फीट जो है वो आप दे दें, वैसे एक पर स्क्वायर फीट जो होता है ना, 1 फुट ऐसे 1 फुट ऐसे 1 फुट ऐसे 1 फुट ऐसे, ये एक पर स्क्वायर फीट हो गया ना। ये पोल्ट्री फार्म के अंदर ब्रॉयलर की जगह है। अगर आप एक बंदे को काउंट करना चाह रहे हैं ना, किसी जगह पे बंदे खड़े हुए को, उसको आप 4 स्क्वायर फीट पे काउंट करते हैं, 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट, यहां पे एक बंदा खड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा जी मैं इसको काउंट नहीं कर रहा, मैं कहता हूं 1 स्क्वायर फीट के ऊपर एक बंदा कर दे काउंट, तो फिर भी 2,10,000 से आगे बंदा नहीं जा सकते। तो ये 8 लाख किवें किया है तुसी, ठीक है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के एक मारूफ एंकर हैं, मसाफी तो चले, आप जब नाम लूंगा तो आप पहचान लेंगे, उनको गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने कहा जी कुछ लोग फीते लेके मापते फिर रहे हैं, फीते लेके मापते फिर रहे हैं। मैंने बर्दाश्त किया, मैं नाम नहीं लिया था तो मैंने बर्दाश्त किया। मैंने फिर एक ट्वीट की, और उस ट्वीट के अंदर मैंने भी नहीं नाम लिया। मैंने कहा कि जिन लोगों को स्पेशल ब्रांच जो है वो जब मुखबरी करके इतला देने जाते थे तो स्पेशल ब्रांच कहती थी कि लिख के साइन करके दे, तूने मुकर जाना बाहर जाके। वो लोग अब टीवी के एंकर बने फिर रहे हैं, ठीक है। जब मैंने ये बात कही तो फीते वाली पर्सनैलिटी जो है ना, कहानी ने अपनी कहानी सोच गई है। तो एक जगह पे खाना था, तो मेरे सामने बैठे थे, मैं तुम्हें मिलना मैंने
اب چونکہ میں ڈیمیج کر چکا ہوا تھا اس لیے میں نے تو انجوائے کرنا تھا. میں نے کہا کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کوئی تھپڑ شپڑ مارے گا تو میں بھی آگے سے مار لوں گا, کیا ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان مل لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تھپڑ شپڑ مارنے کا تو اپنا ریکارڈ یونیورسٹی کی دیواروں سے جا کے پوچھیں پھر, ٹھیک ہو گیا. یونیورسٹی کے دور سے ہم بدنام ہیں, تو پھر پریس کلب سے پوچھ لیں, چلیں کوئی بات نہیں. آج کل الیکشن ہو رہے ہیں پریس کلب کے, تو اب ہم مہمان خصوصی کے طور پہ نہیں بلائے جا رہے ہیں وہاں پہ مختلف پارٹیوں کے فنکشنز کے اندر, کوئی بات نہیں. تو وہ جو تھا, وہ صاحب جو تھے انہوں نے فنکشن کے بعد ملے اور انہوں نے کہا جی اچھا آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے, کون صاحب تھے آپ نے, چودھری غلام حسین صاحب. انہوں نے فنکشن کے بعد مجھے کہا چلو باہر. اچھا وہ ان کا سٹائل ہے بولنے کا. میں باہر آیا, آپ کی میری کوئی لڑائی ہے؟ میں نے کہا نہیں چوہدری صاحب. تو آپ نے وہ ٹویٹ کیوں کیا؟ تو میں نے کہا چوہدری صاحب آپ نے فیتا نکالا تھا میرا تو میں نے ٹویٹ کر دیا وہ والا آپ کا, میں چونکہ اپنے پروگرام میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ کی میری کوئی لڑائی ہے, کوئی ماضی کا اختلاف رہا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں. ٹھیک ہے, کبھی میں نے آپ کو کوئی ڈیمیج کیا ہو؟ میں نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. نہیں میں نے آپ کا نام تھوڑی لیا تھا. میں کہا میں تو نام تھوڑی لیتا. اچھا جنٹلمین ہاتھ ملائیں, ہاتھ ملا لیا. اس کے بعد آج کے بعد نہ آپ میرے خلاف کوئی بات کریں گے نہ میں آپ کے خلاف کوئی بات کروں گا. میں کہا ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا, سیز فائر ہو گیا. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جب میری توجہ لاتے ہیں کہ ادھر کوئی کرو, میں کہ نہیں ادھر میرا سیز فائر, تو اس سیز فائر کا احترام وہ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت موصوف نے 8 لاکھ بندہ نکال مارا تھا. گریٹر اقبال پارک نہیں بنا تھا ویسے. اب جتنا اس وقت کا اقبال پارک تھا اس کا کوئی 60% مزید ایڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, یعنی اگر پہلے وہ 1000 ایکڑ تھا اب وہ 1600 ایکڑ پہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس کا نقشہ آپ لیں. ٹھیک, اب میری 2,10,000 والی فلسفی سمجھ گئے ہیں نا کہ اگر آپ 4 اسکوائر فٹ کا ایک بندہ جو ہے وہ لیں گے تو پھر دیکھ لیں ایک بندے کی جگہ 4 اسکوائر فٹ پہ رکھیں گے تو دیکھ لیں وہ پھر کتنے بندے آئیں گے وہاں پہ نا, کیونکہ 1 اسکوائر فٹ پہ 2,10,000 بندے تھے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, اتنے تھے. ٹھیک ہے, 2-2.5 لاکھ بندہ تھا. تو اب ظاہر ہے کہ بہت سارا ایریا جو ہے اس میں سے وہ کور ہوا ہے, مختلف کنسٹرکشن ہے وہاں پہ, بہت سارا ایریا فوارے لے جاتے ہیں, بہت سارا ایریا سٹیج لے جاتے ہیں, پھر مینار پاکستان بھی بہت سارا ایریا گھیرتا ہے. ٹھیک ہے, مینار پاکستان کے اوپر سٹیج لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہمبل ریکویسٹ کے مطابق اس کو غور کیا جائے کہ 1 لاکھ پلس جب بندہ ہوتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے وہ ابل پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کل جو تھا وہ ابل پڑا. ٹھیک ہے, پل کے اوپر لوگ تھے, اس سڑک پہ لوگ تھے جو کہ اس کے پاس سے گزرتی ہے. کل گریٹر اقبال پارک ابل پڑا. اگر آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو میڈیا کو 48 گھنٹے پہلے یہ انسٹرکشن آ چکی تھی کہ آپ نے اس جلسے کا میک اپ کیسے کرنا ہے. اور پھر یاد کریں میرا وہ ٹویٹ جو میں نے کیا تھا کہ حکومت اتنی یرک گئی ہے کہ اب جلسہ نہ بھی ہو تو بس کام ہو گیا. یعنی آپ اتنے یرکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے جب میرے سینئرز کی نوکری پہ حملہ ہو رہا ہے تو سینئر جانے نا, لیکن جنہوں میری نوکری تھی مریم نے حملہ کر دیتا تو میں تو دل و جان کی بازی لگا دوں گا نا, کیونکہ بات میرے تک آ گئی ہے. سمجھے نا. تو وہ بات میرے تک آ گئی تھی نا, تو پھر لیے نا اس نے نام سب کے. ٹھیک ہے, میرا تو نام دہرانے کا بھی حوصلہ نہیں ہے. اور وہ جو جلسے میں نام رہ گئے تھے وہ اس نے ٹویٹ کر کے بتا دیے. سب کے جناب تفصیل کے ساتھ نام آ دیے. ابھی تو ہم اس موضوع پہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلسہ ایک کامیاب ترین جلسوں میں شمار ہوگا لاہور کے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ میڈیا پرسپشن کے لیے 48 گھنٹے سے بھی پہلے یہ انسٹرکشن آ چکی تھی کہ آپ اس سے پہلے یہ کہیں گے اور جب ہو جائے گا تو یہ کہیں گے. اب آپ کہیں گے کہ اگر 6,000 کا حکم تھا اور پورے میڈیا نے 6,000 کہا, دکھایا کچھ اور, ٹھیک ہے, کہا 6,000 بندہ, ٹھیک ہے, تو پھر 3,500 کیا تھا؟ 3,500 اس جلسے کی حاضری تھی پی ٹی آئی کی
جس کو وہ صدی کا عظیم ترین جلسہ کہتے ہیں۔ باقی تو وہ تھے نا جن کو حاضری لگا کے نکالا گیا تھا اور حاضری لگا کے یہاں پہ پہنچایا گیا اور یہاں سے پھر نکلے تو حاضری لگا کے بھیجا گیا اور پھر وہاں پہ حاضری لگا کے اندر جانے دیا گیا، تو باقی تو وہ تھے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اب ہماری زبان نہ کھلوائی جائے۔ جو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں گزشتہ 5 دنوں سے، وہ اپنی چونچیں بند کریں، وہ بے نقاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں یہ بات کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، لیکن جس طرح کا میں تاثر دیکھ کے آیا ہوں اس وقت لوگوں کے اندر، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کی بوکی ڈگی پئی ہے یا بکری بیٹھی پڑی ہے، ان کی بکری بہ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میڈیا کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا نام ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے، اگر جھوٹ سے بچنا ہے، اگر کذب سے بچنا ہے تو یہ میڈیا دیکھنا چھوڑ دیجئے، آپ کو یہ ڈپریس کر کے مارے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تھا جی میرا اس جلسے کے حوالے سے، جلسہ بھرپور تھا۔ اب آ جائیں اس کے کنٹینٹ انالیسس کی طرف، اور کنٹینٹ انالیسس ہم نے اس نشست میں نہیں کرنا، وہ ہم نے اگلی نشست میں کرنا۔ اور یہ جو تاثر بنانے میں میڈیا کامیاب ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا کنٹینٹ انالیسس کے اندر۔ آج کے لیے اتنا ہے، اب کے لیے اس کے لیے اتنا ہی۔ اور یہ میرا سبز جو ہے یہ مجھے تحفہ آیا شمالی علاقہ جات بھیجنے والوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہماری طرف سے پہنے، اس لیے میں آج پہن کے ویلاگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی خطرہ نہیں، این او سی ہے، سبز جو ہے این او سی کا، ٹھیک ہے؟ اچھا آج کے لیے اتنا ہی، اور ابھی اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ نیچے فیڈ بیک کے لیے میرا ای میل جو ہے میسج ایگزسٹ کرتا ہے، ای میل ایڈریس میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگلے 2 ویلاگ جو ہیں، اور خاص طور پہ دوسرا ویلاگ جو ہوگا اس کے بعد، وہ بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے، اعلان جنگ کرنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ہاں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔